الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ٹاپک مشعل جلاتے جاؤ، اصل میں اس سے پہلے مجھے ایک ٹاپک دیا گیا تھا اور یہ اسی کا ایک اردو ورژن ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قامت علی احدکم القیامہ وفی یدہ فصلۃ فلیغرسھا، کہ اگر تم دیکھ لو کہ قیامت کا دن تمہارے اوپر آ گیا ہے، یعنی تم قیامت دیکھ رہے ہو کہ قیامت آ گئی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے جسے تم لگانا چاہتے ہو، اور اب تم دیکھ رہے ہو سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے مغرب کی طرف سے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات فلسطین میں اور مختلف دنیا میں حالات جس طرف جا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم قیامت کے بہت قریب ہیں. لیکن ایک سوچنے والا سوچے گا کہ اس ٹائم پہ کیا کرے بندہ، اب کیا فائدہ، اب ہم کیا کریں، اب تو قیامت آنے والی ہے، امت ختم ہو رہی ہے اور معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اپروچ بتائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پودے کو اس زمین میں لگا دو، اس زمین میں لگا دو. لیکن آپ سوال ضرور کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ پودا لگا دیں حالانکہ قیامت قریب آ گئی ہے. قیامت کا دن مطلب اس پودے نے ابھی بڑا ہونا ہے، اس سیڈ نے ابھی پودا بننا ہے اور پودا بننے کے بعد اس نے درخت بننا ہے، اس کے بعد اس نے فروٹس دینے، اور پتہ نہیں وہ جنریشن، تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی 2 جنریشنز کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آئیے اس حدیث کے اوپر ہم پونڈر کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم کیسے اس حدیث سے لیسنز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری اپروچ ہونی چاہیے وہ ایک گارڈنر کی حیثیت سے ہونی چاہیے. یعنی گارڈنر کیا کرتا ہے؟ گارڈنر جو ہے وہ پودے کو لگاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کو صحیح رائٹ نرچرنگ دیتا ہے، جو سورج کی اس کے اوپر روشنی چاہیے، اس کو پانی ڈالنا ہے، اس کو کھاد ڈالنی ہے، جو بھی اس کی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ یہ پودا یہ سیڈ کبھی اپنی جگہ سے نکلے ہی نہیں، وہ پودا بنے ہی نہیں، اور ممکن ہے یہ پودا نکلے تو وہ فروٹس نہ بیئر کر سکے جو وہ کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جھاڑیوں کی صورت میں پیدا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نکل آئیں جو کہ اچھی نہ ہوں. لیکن مینٹالٹی یہ ہے کہ تمہاری گارڈنر کی مینٹالٹی ہونی چاہیے، تمہاری کارپینٹر کی مینٹالٹی نہیں ہونی چاہیے. کارپینٹر کیا کرتے ہیں؟ کارپینٹر جو ہے وہ چیزوں کو اس کی ایک رائٹ سائز اس کو پتا ہوتا ہے کہ بس یہ سائز ہے، اور ہر چیز کو اسی سائز میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن گارڈنر کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی اسٹرینتھ ہیں اس کے اوپر فوکس کرو، جو اس کی اسٹرینتھس ہیں اس کے اوپر فوکس کرو. ریگارڈلس ہر پودے کی، ہر چیز کی اپنی ویکنس ہوتی ہے، اور ہر انسان کی بھی کچھ نہ کچھ ویکنسز ہوتی ہیں، اور ہر انسان کی کچھ نہ کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں. So if we would focus on the strengths of a person, we would be able to develop that person. لیکن اگر ہم اس کی ویکنسز کے اوپر فوکس کریں گے، ہر انسان کی ویکنسز کے اوپر فوکس کریں گے، تو ہم کبھی بھی اس کو اچھے طریقے سے نرچر اور ڈیولپ نہیں کر سکتے ایز اے لیڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے اسلام قبول کر کے، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار آج تک اسلام کے خلاف اٹھی ہے، یہ تلوار آپ پکڑ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لی اور واپس دے دی اور کہا کہ خالد، یہ تلوار پہلے اسلام کے خلاف اٹھا کرتی تھی، آج یہ اسلام کے حق میں اٹھے کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو، جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح جا کے پڑھنا شروع کر دینا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم focused on his strengths and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم developed him in that way. ان کو اسی طریقے سے ڈیولپ کیا جو ان کی اسٹرینتھس تھیں. تو یہ گارڈنر کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ وہ فوکس کرتا ہے اسٹرینتھس کے اوپر، وہ فوکس کرتا ہے کہ اس کو صحیح تربیت، اس کو صحیح نرچرنگ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو آج ہمارے پیرنٹس میرے پاس بہت آتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ یہ کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کرنے دیں یا نہ کرنے دیں. As long as it is not against the boundaries of Sharia, let him try and do what he wants to do. Let him learn from his mistakes. Let him learn from his experiences. اگر آپ کہیں گے نہیں اس نے وہی روٹ اختیار کرنا ہے جو میں نے اختیار کیا تھا، ناممکن ہے کہ کوئی بچہ بڑا لیڈر بن سکے. جتنے بھی بڑے لیڈرز آج تک تیار ہوئے ہیں
وہ لیڈرز کیسے تیار ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ روٹ نہیں لیا جو آلریڈی لوگ کرتے آ رہے ہیں. ایز جیسے انگلش پروورب ہے, وہ کہتے ہیں کہ if you would do the same thing as the other people do, then you will get the same result as other people get. آپ کو سیم چیز ملے گی, آپ کو ڈفرینٹ ریزلٹ نہیں لے کر آ سکتے. سو پہلا لیسن ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ you should focus on the strengths of people, you should not focus on the weaknesses of people. سیکنڈ جو ہمیں اس لیسن ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس درخت کو آپ لگانے جا رہے ہیں وہ درخت آپ کی زندگی کے اندر تناور درخت نہ بن سکے. ممکن ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر وہ فروٹس نہ دے سکیں, لیکن اگر ہر کوئی اس سوچ کے ساتھ کوئی درخت نہ لگائے, کوئی سیڈ نہ لگائے, کوئی سیپلنگ نہ لگائے کہ میں نے تو اس کا اجر نہیں لے سکتا, میں تو اس درخت سے فروٹ نہیں حاصل کر سکتا, میری عمر اتنی نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم خیر کا کام کرتے جاؤ, اپنی مشعل جلاتے جاؤ, ڈزنٹ میٹر کہ تم اس مشعل سے فائدہ اٹھاؤ گے نہیں اٹھاؤ گے, لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کی مشعل تمہیں فائدہ دے اور تمہاری مشعل کسی اور کو فائدہ دے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہے, ماشاء اللہ. اور امام شعبی کا, ناٹ شافی, شعبی, ویری فیو پیپل. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ڈیولپ کرنے والا کون تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مررت یوما علی الشعبی, میں ایک دن امام الشعبی کی مجلس میں گیا, وہ اپنے حلقہ لے رہے تھے, فدعانی, انہوں نے مجھے بلایا اور میرے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ تمہارا وقت کہاں گزرتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آئی ایم اے مرچنٹ, میں دکانداری کرتا ہوں, میں مارکیٹ پلیس میں جاتا ہوں, میں وہاں پر ہوا کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے بولا اچھا اپنے اساتذہ کا نام بتاؤ جو تمہارے پاس آتے ہوں, کوئی علماء آتے ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ میں ان علماء سے فائدہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کتنی دیر, کتنا وقت ان کے ساتھ گزارتے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا اجلس معهم الا قلیلا, میں ان کے ساتھ کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں بیٹھتا, بس تھوڑا بہت ان سے فائدہ حاصل کر لیتا ہوں. امام الشعبی ان کو کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھے امام شعبی نے کہا فقال علی, مجھے کہا اذهب وجالس العلماء وتعلم منهم, جاؤ علماء کی مجالس کو اختیار کرو اور ان سے علم حاصل کرو. فإنی اجد فیک خیرا کثیرا, اور میں تمہارے اندر بہت خیر کثیر دیکھتا ہوں. ہر کوئی یوٹیوب اسٹار بننا چاہتا ہے, ہر کوئی جو ہے نا وہ فیمس بننا چاہتا ہے کہ میں جو اسٹیج پہ آ جاؤں اور میرے اوپر لائٹس ہوں, میرے اوپر کیمرہ ہو اور میرے یوٹیوب چینل پہ اتنے لوگ ہوں. بٹ ہاؤ مینی پیپل ایکچولی وانٹس ٹو بیکم دوز پیپل جو یہ فارمر کی حیثیت ہوں. میرے استاد نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر کوئی وہ فروٹ تو بننا چاہتا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں, لیکن کوئی وہ مٹی اور وہ سیڈ نہیں بننا چاہتا جو زمین کے اندر زمین بوس ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے, لیکن اگر یہ مٹی اور یہ روٹس اور یہ سیڈ نہ ہو تو یہ تناور درخت اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث سے یہی سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے حصے کا کام کر جاؤ, اس سے فائدہ کوئی اور اٹھائے کوئی بات نہیں. تمہارا کام ہے لوگوں کو تیار کرنا, تمہارا کام ہے لوگوں کو وہ مشعل ہاتھ میں پکڑا دینا تاکہ وہ تمہاری وہ مشعل کو آگے لے جائیں. So this is the second lesson we can learn from this hadith. اسٹیو جابس کا ذکر ہوا یہاں پہ. کتنے لوگ جانتے ہیں اسٹیو جابس کون تھا؟ کتنے لوگ ڈاکٹر عبد الرحمن السمید کو جانتے ہیں؟ بہت کم تعداد میں, شاید ایک دو لوگوں کا ہاتھ اٹھا. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت نے اس معاشرے کے اندر یا ایک سوسائٹی کے اندر جو امپیکٹ کریٹ کیا ہے وہ اسٹیو جابس سے زیادہ بڑا امپیکٹ ہے. اور یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرتا رہنا ہے اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. You have to occupy yourself with your work. ایک گارڈنر کو کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ کسی گارڈنر کے پاس گئے ہوں, کسی فارمر کے پاس گئے ہوں کہ بھائی جان شکریہ آپ کا, آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ کھانا پینا میسر ہوتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا.
لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں, ہم اپنے کام پہ لگے رہیں, ریگارڈلیس کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے. میں آپ کے سامنے ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت کی کچھ اچیومنٹس آپ کے سامنے مینشن کرتا ہوں. ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت کا جو کام ہے وہ 31 ممالک میں ہے افریقہ کے. 5708 مساجد انہوں نے ڈیولپ کی ہیں, 25,000 کنویں انہوں نے کھدوائے ہیں, 80,000 آرفنس کو انہوں نے اسپانسر کیا ہے, 4 یونیورسٹیز بنائی ہیں, 65,000 انڈر گریجویٹس ان کی یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہیں, 4 ریڈیو اسٹیشنز ہیں, 3 ہاسپٹلز ہیں, 320 ڈسپنسریز ہیں, 5800 موبائل ہیلتھ پروگرامز ہیں, 700,000 یعنی 7 لاکھ ٹن کی وہ ایڈ پرووائڈ کر چکے ہیں ان کا ادارہ, 304 اسکولز بنا چکے ہیں, 17 اسلامک انسٹیٹیوشنز بنا چکے ہیں, 51 ملین قرآن ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, 4000 داعیز ڈیولپ کر چکے ہیں, 71 ویمن ووکیشنل سینٹرز ہیں, 7745 ٹیم ممبرز ہیں, اور 11 ملین سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. لیکن ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت سے ایک دن ان کے ٹیم ممبر نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب, nobody appreciates you, لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں, لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ I'm not doing this work to get acknowledgement from the people. میں لوگوں سے acknowledgement حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا. I'm doing this work to get the acknowledgement of my Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. And that was his impact. One man equal to one nation. ایک بندہ ایک نیشن کے برابر ہے. 1,10,00,000 لوگ ان کے ہاتھوں میں مسلمان ہوئے ہیں, اور ان کے انتقال ہی یہ اسٹیو جابس کے آس پاس ہی ہوا ہے. لیکن nobody appreciates him. And that's the reason کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فیمس ہو جائیں, ہم مشہور ہو جائیں, لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسے لوگوں تیار کر لوں, میں ایسے کام کر جاؤں جو میرے بعد وہ کام بڑھتا جائے. اب یہ 1,10,00,000 لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں پہ, امیجن کریں انہوں نے آگے شادیاں کی ہوں گی, ان کے آگے بچے ہوں گے, اور قیامت تک یہ ان کی جو پروجنیز ہیں وہ چلتی جائیں گی, اور کتنے لوگ نماز پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, اور اپنے بہت سارے دین کے کام کریں گے, نیکیوں کے کام کریں گے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت کو اس کا ریوارڈ دیں گے؟ کیا ان کے اکاؤنٹ میں ایڈ نہیں ہو رہا ہوگا؟ کیا ہوا اگر لوگ نہیں جانتے؟ کیا ہوا لوگ اگر اپریشیٹ نہیں کرتے؟ کم از کم یہ تو ہے نا کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ مشعل کی صورت میں لوگوں کے سامنے ایک روشنی کا مینار ہے. اب لوگ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس جیسا کام کیا جا سکتا ہے. تو یو کین بی لائک دم, اور ہر بندہ ایک نیشن کے برابر کام کیا جا سکتا ہے. چوتھا لیسن جو ہم اس حدیث سے نکالتے ہیں وہ کہ آپ کا کام کرنا ہے اور لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. یعنی آپ جب کام کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے نیکی کے کام کو دیکھتے ہوئے دوسرا کوئی اور اس نیکی کے کام کو آگے لے جائے. ہو سکتا ہے آپ سے انسپائر ہو کے آپ کا ویژن لے کر وہ کہیں کہ یار دس از دا ورک آئی شوڈ ڈو, آئی شوڈ ورک آن دس ویژن, اور مجھے بھی یہ کام کرنا ہے. اور وہ سیڈ آپ نے لگا دینا ہے دوسروں کے لیے رول ماڈل کی صورت میں. اور وہ سیڈ کوئی اس میں آپ کو بہت بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چھوٹے چھوٹے سیڈز لگاتے جائیں. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بس ایک آپ نے سیپلنگ لگانی ہے, آپ نے ایک سیڈ دبا دینا ہے, اس کے بعد وہ کسی کے لیے مشعل بن جائے گا, وہ کسی کے لیے ایک تناور درخت بن جائے گا, وہ کسی کے لیے ایک پودے کی صورت میں یا فروٹس کی صورت میں آپ اس کے سامنے آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلیک چادر آئی ہے, بلیک کپڑے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد کو لے آؤ. خالد ایک چھوٹی بچی تھی, اور وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کر رہی ہے کہ میں چھوٹی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ اجلس البس, یہ پہنو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنانے کے بعد کہا کہ ثنا, اور یہ لڑکی ایبیسینین تھی, یہ بچی ایبیسینین تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایبیسینین, راوی کہتا ہے کہ یہ ایبیسینین لینگویج میں خوبصورت لگنے کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک سیڈ ڈال دیا خالد کی دل کے اندر,
اس کو وہ پہنا کر اب وہ ام خالد اپنی بڑی عمر میں یہ بات روایت کری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ اچھائی کی تھی. تو آپ اپنی اچھائی کا کام کرتے رہیں, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, جس سے آپ ملیں اس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے بات کریں, اس کو کوئی نیکی کی بات بتا دیں. دیٹ وڈ بیکم اے صدقہ جاریہ فار یو. وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں مشعل بن جائے گا. اور قیامت کے دن کم از کم, اگر اس دنیا میں نہیں تو کم از کم قیامت کے دن آپ کے لیے وہ مشعل بن جائے گا. اور جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلا جاتے. ہر کوئی یہ رونا روتا ہے کہ ملک میں کیا حالات ہیں, یہ پریشانیاں ہیں, وہ پریشانیاں ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے اے ٹی ایم مشین میں جانے کا, وہ جو اس کا کاؤنٹر بنا ہوا ہوتا ہے, اور ادھر کچھ حالات کبھی آپ نے نوٹس کیے؟ یعنی ایک ڈسٹ بن رکھا ہوتا ہے لیکن ڈسٹ بن کے اندر کچھ نہیں ہوتا, ڈسٹ بن کے باہر سب کچھ ہوتا ہے. پہلی سوال یہ ہے کہ آپ یہ پرچی نکالتے کیوں ہیں جب آپ کے موبائل پہ ایک میسج آ جاتا ہے؟ وہ تو آپ پوچھ بھی رہے ہیں کہ آپ یو وانٹ گو گرین اور آپ کو ریسیٹ چاہیے, آپ کہتے ہیں نہیں میں گرین نہیں, میں نیچر کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا, مجھے پرچی چاہیے. اور وہ پرچی نکال کے بندہ پڑھتا نہیں, ایسی یوں کرتا ہے اور وہیں پھینک دیتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ملک میں صفائی نہیں ہے, کراچی کے حالات اچھے نہیں ہیں, کراچی میں جہاں جاؤ دیکھو کچرا ہی کچرا ہے. بھائی یہ حکومت نے آ کے آپ کے اے ٹی ایم مشین کی صفائی کرنی ہے؟ آپ کا کام ہے آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. چھوڑ دیں لوگ کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا, آپ سے آپ کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک وہ 5 سوالات یا 4 سوالات کے جواب نہیں دے گا. اور وہ 4 سوالات حکومت کے بارے میں نہیں ہیں, کسی آرگنائزیشن کے بارے میں نہیں ہے, کسی کمپنی کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ آپ کے بارے میں ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نوجوانی دی تھی اس میں کیا کیا. Where did you spend your youth? And this is a resource of energy. آپ کے پاس انرجی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے انرجی کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ آپ نے اپنی انرجی کدھر یوٹیلائز کی ہے. And then Allah سبحانہ وتعالیٰ will ask where did you spend your life. اور یہ ٹائم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنا وقت کن کاموں میں گزارا, تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ریسورس آف ویلتھ, تم نے اپنا مال صحیح جگہ پہ خرچ کیا کہ نہیں کیا. اینڈ دا 4th question is تمہارے پاس جو نالج تھی اس پر کتنا عمل کیا. ہم صبح سے یہاں سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اور واللہ دیز لیکچرز دیز کانفرنسز آر ناٹ فار انٹرٹینمنٹ. پلیز یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, عمل کے لیے ہیں. قیامت کے دن آپ سے اور میرے سے سوال پوچھا جائے گا کہ جو لیکچرز تم نے سنے تھے, جو علم تم نے حاصل کیا تھا, اس پر کتنا عمل کیا. کیا میں نے عمل کیا یا مجھے بہت مزہ آیا. لیکچرز مجھے آج کے لیکچر میں, اور میں جب کانفرنس کے کبھی نہ کوئی اپریشیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سر آج بہت مزہ آیا, اینڈ آئی نیور انڈرسٹینڈ کہ یہ مزہ کیا ہوتا ہے لیکچرز کے اندر. بلکہ یہ تو حجت بن کے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. یہ مزے کے لیے نہیں ہے یہ کانفرنسز, بلکہ عمل کے لیے ہیں. اور آج اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو مسلمان اسی زبوحالی کا شکار رہیں گے جس کے اندر آج ہم ہیں. اور یہی 5واں لیسن جو ہم اس حدیث سے نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے اس کو استعمال کریں ریگارڈلیس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا, بٹ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. آپ کچھ عملی طور پہ کچھ کریں, بی یوزفل, کوئی فائدے مند بن جائیں, کچھ فائدے کی حیثیت بن جائیں. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن مسلمہ, and he was known as drug addict. وہ ڈرگ ایڈکٹ کے نام سے مشہور تھا. ان کے شہر میں امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی وہ آئے, اور لوگ کیونکہ اس وقت محدثین کا دور تھا اور لوگ علماء سے استفادہ کیا کرتے تھے, تو وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے
اور ان کے آس پاس ایک کائنڈ آف وہ چل رہے ہیں, ان کا گھوڑا چل رہا ہے, اور ایک کائنڈ آف مجلس لگی ہوئی ہے, لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں, حدیث کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں, کوئی فقہ کا سوال پوچھ رہے ہیں, اور وہ ان کو جواب دیتے جا رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ امام شعبہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اس نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شخص محدث ہے, ان کا نام امام شعبہ ہے. انہوں نے کہا محدث کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان کرتا ہے. وہ اسٹریٹ گئے ان کے پاس اور ان کا گریبان پکڑ لیا, یہاں سے پکڑ لیا, اور کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ. اب امام شعبہ اس کی حالت دیکھتے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں ہے, اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے کہ نشے کی حالت میں ہے, اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے حدیث سناؤ. لیکن امام شعبہ نے اپنی پیشنس اور اپنی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے وہی ٹریڈیشن جس طریقے سے وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے اپنے استاد سے سنا. انہوں نے اپنے استاد سے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر تم جو چاہے کرو. کوئی ڈائریکٹ شراب کے اوپر کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی فتویٰ, کوئی ایسی بات نہیں کی. ایک عام حدیث بیان کی جو کہ ان کو پتا تھا کہ انڈائریکٹلی شاید یہ اس کے دل پہ اثر کر جائے. عبداللہ بن مسلمہ القعنبی اپنے گھر آتے ہیں اور رونا شروع کر دیتا ہے. ان کی والدہ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسلمہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سالوں پہلے میرے بارے میں حدیث کہی تھی کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو پھر تم جو چاہے کرو. میں جو چاہے کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میرے اندر حیا نہیں ہے. باہر نکلتے ہیں, کہتے ہیں میں نے بھی امام شعبہ جیسا عالم بننا ہے, محدث بننا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑے عالم امام مالک, امام دار الحجرہ مدینہ کے اندر موجود ہیں. آپ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں. وہ سفر کر کے امام مالک کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ امام مالک کی ڈیتھ تک وہ ادھر علم حاصل کرتے رہتے ہیں. ایک دن مدینہ میں ہاتھی, اس وقت مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوا کرتے تھے, تو مدینہ میں ہاتھی آئے. سارے لوگ جو ہے نا وہاں ہاتھی دیکھنے چلے گئے. کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ایک کہا کہ بھائی چلو ہم چلتے ہیں یار, آج امام مالک سے انہوں نے چھٹی لے لی. لیکن اور پھر امام مالک اپنے پڑھنے میں لگ گئے, اپنا جو بھی پڑھتے تھے وہ پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد اپنا سر اٹھاتے ہیں تو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ تم گئے نہیں؟ کہا کہ میں اتنے دور سے سفر کر کے آپ کے پاس ہاتھی دیکھنے نہیں آیا. دنیا میں کئی ہاتھی مل جائیں گے لیکن دنیا میں امام مالک نہیں ملے گا اور کہیں. اور وہ یہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی امام مالک کے انتقال کے بعد اس سیٹ پہ بیٹھے جو امام مالک کی سیٹ ہوا کرتی تھی. کہاں وہ ڈرگ ایڈکٹ اور کہاں یہ امام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی, اور امام البخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیح کے اندر, اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر عبداللہ بن مسلمہ القعنبی اور ان کے استاد امام شعبہ سے روایت نقل کرتے ہیں. یہی حدیث جو انہوں نے امام شعبہ سے حاصل کی تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب ایک بندہ اپنے آپ جب ریئلائز ہو جائے, جب آپ کو پتہ چل جائے اس کانفرنس کے بعد ہمارا اگلا قدم کوئی اچھا ہونا چاہیے, ہم نے کوئی کام کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں کچھ کام کرنا ہے. پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, پھر ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ نہیں لگ جانا, پھر فیس بک پہ جو ہے نا وہ صبح صبح جو ہم واک کرتے ہیں نا 1 کلومیٹر کی, وہ نہیں کرنی ہے. فیس بک پہ کرتے ہیں, ہم باہر نہیں جاتے, فیس بک پہ واک کرتے ہیں. تو ہم نے وہ واک نہیں کرنی ہے بلکہ کچھ ایکچوئل کام کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم نہ جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں اپنی فطرت کے اندر. ہم عمل کریں گے تو ہم جنتی بنیں گے, عمل نہیں کریں گے, گناہ کریں گے تو جہنمی بنیں گے. اور آخری جو لیسن اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس ہوں, جس کے اندر پوٹینشیل ہو بڑھنے کا, جس کے اندر پوٹینشیل ہو کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے, نہ کہ ری ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے. ری ایکٹیو اپروچ کبھی کبھی کی جا سکتی ہے لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی آور ڈیفالٹ تھنگ. یعنی ڈیفالٹ ہمارا زاویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نے یہ کیا اور ہم یہ کریں. ابھی جو ہم بائیکاٹ کریں اٹس اے ری ایکٹیو اپروچ. لیکن پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اپنے پروڈکٹس ہوتے ہیں, ہم کب تک بائیکاٹ کرتے رہیں گے؟ ایونچولی ہمیں یا تو بائیکاٹ ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ کب تک انسان جو ہے وہ بائیکاٹ کرتا رہتا ہے اور پروڈکٹس کو استعمال نہ کریں.
یا تو ہمارے اپنے پروڈکٹس مارکیٹ میں ہوں جس کو ہم استعمال کریں. دیٹس اے پرو ایکٹیو اپروچ. اور اس کے لیے مجھے میں نے لارڈ میکالے, جس نے ہندوستان کے اندر بڑا تعلیمی نظام کے اوپر کام کیا, اس کی ایک تقریر میں آپ کے سامنے سناتا ہوں اور پھر ہم اس پہ تھوڑی گفتگو کر کے اس کو ختم کریں گے. وہ کہتے ہیں, اس نے برٹش پارلیمنٹ کے اندر 1835 آج سے 200 سال تقریباً پہلے اس نے ایک تقریر کی تھی, اور اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے پورے برصغیر کا سفر کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم تب تک برصغیر پاک و ہند کی فتح نہیں کر پائیں گے جب تک ہم یہاں کے لوگوں کو ان کے کلچر, ان کے اجداد کے کارناموں اور ان کی تاریخ سے دور نہ کر دیں. اور اس سب کے لیے ہمیں ان کا تعلیمی نظام بدلنا ہوگا اور ان سب کو یہ باور کروانا ہوگا کہ ہم برتر ہیں اور یہ کمتر. Isn't this happening? کیا ہم اپنی تاریخ سے دور نہیں ہو گئے؟ کیا ہم اپنے اسلاف سے دور نہیں ہو گئے؟ کیا ہماری تہذیب ہے؟ کیا ہمارا کلچر ہے؟ کیا ہم انگریزی کو بہتر اور اردو کو کمتر نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہاں ایجوکیٹڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انگریزی زبان سب سے پہلا ہے. ایجوکیٹڈ وہ بندہ ہے جس کو انگریزی آتی ہے, اور جو اردو بولتا ہے وہ بندہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اور یہ اس نے 1835 میں خواب دیکھا تھا جو کہ پرو ایکٹیو خواب تھا. اس نے ایک پرو ایکٹیولی ایک خواب دیکھا کہ میں اگر ہم واقعتاً ان کے اوپر ہم غلبہ چاہتے ہیں تو ان کے اوپر ہم فزیکل وار نہیں کر سکتے. ان کے اندر جو ڈفرینٹ پوٹینشیل ہے اس نے ویکنس نوٹ کر لی اور اسٹرینتھ بھی نوٹ کر لی. اس نے کہا کہ ان کی اسٹرینتھ فزیکل طور پہ ہم ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے, تو ان کو جو آئیڈیولوجیکل وار ہے ادھر ڈیفیٹ کر دیں تو ہم باقی وارز میں بھی ان کو ڈیفیٹ کر دیں گے. اور سبحان اللہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو آج ہم 2023 میں بیٹھ کے کوئی ایسا خواب نہیں سوچ سکتے کہ ہم ان کفار کے اوپر, ان نان مسلمز کے اوپر اپنا غلبہ چاہتے ہوں, اور ہم چاہتے ہیں. لیکن پرو ایکٹیو اگر اپروچ ہم نے اپنا لی کہ ہم یہ کام کر لیں کہ ہم ان کے اوپر ایک غلبہ پا لیں, اور اس کے لیے ایک سسٹمیٹک, ایک پلاننگ اور ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور وہ اسٹریٹجی جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تب تک ناممکن ہے کہ ہم کوئی بڑا غلبہ پا سکیں. ہم بائیکاٹ کرتے رہیں, ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں, ہم باہر نکلیں اپنے گھروں سے, جو بھی کریں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو ڈیولپ پیپل, وی نیڈ ٹو ورک آن پرو ایکٹیو اپروچ, ادروائز ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں اس حدیث سے, اور بھی کئی آپ لیسنس اس حدیث سے نکال سکتے ہیں, لیکن ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے میں یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.